السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ایک کارگزاری آپ حضرات کے سامنے بطرز انٹرویو لے کے آ رہا ہوں کہ ہمارے ایک بھائی ہیں، بھائی غلام علی صاحب، ان کا تعلق ہے حیدرآباد مٹیاری سے۔ تو ان کی کارگزاری ہے، ان کا سال کا سفر ہوا اور ان کا سال کا سفر برازیل ملک میں ہوا، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ان کا جانا ہوا ویسٹ انڈیز، برازیل میں، یہ کچھ ممالک تھے جدھر ان کا جانا ہوا۔ اس کی تفصیلی کارگزاری غلام علی بھائی بتائیں گے۔ غلام علی بھائی اپنا تعارف بھی دے دیں اور ساتھ میں یہ بھی بتا دیں کیسا رہا آپ کا سفر۔ جی، اللہ کے فضل سے ہمارا سفر بہت عافیت سے اللہ نے کروایا، اور اللہ کے فضل سے بہت فائدہ ہوا، ہماری ذات کو بھی فائدہ ہوا اور لوگوں کو بھی اللہ کے فضل سے بہت فائدہ ہوا۔ نکلنے کے بعد آدمی کو احساس ہوتا ہے کہ تبلیغ کا کام کتنا ضروری ہے۔ تو ہمارے وہاں پہ حیدرآباد مرکز میں ہیں ہمارے بزرگ ہیں، وہ ہمیں شب جمعہ کے بیان میں کہتے تھے کہ آپ ملکوں میں جائیں گے، کفرستان کے ملکوں میں جائیں گے، وہاں پہ مسلمان بھی سرحد پہ ہیں، اسلام کی سرحد پہ ہیں، اور غیر مسلم جو ہیں وہ بھی اپنے کفر کی سرحد پہ ہے۔ یہ بات یہاں پہ ہم کو سمجھ میں نہیں آتی تھی، مگر جب ہم وہاں پہ گئے، وہاں پہ جب ہم نے دیکھا کہ کیا وہاں کے حالات ہیں، کیا وہاں کا ماحول ہے، تو پھر پتہ چلا جو ہمیں وہ حضرت فرماتے تھے نا کہ سرحد پہ ہے، مسلمان بھی سرحد پہ ہے اور غیر مسلم جو ہیں وہ بھی سرحد پہ ہیں۔ یہ وہاں پہ بات پتہ چلی کہ غیر مسلموں سے وہاں پہ 10 منٹ 15 منٹ جب بات کرتے تھے تو اللہ کے فضل سے وہ فوراً اسلام میں داخل ہو جاتے تھے۔ وہ اپنی زندگی سے وہ تنگ ہیں، اپنی زندگی سے وہ بیزار ہیں، وہ ان کے سامنے وہ گاڑیاں ہیں، بنگلے ہیں، ہر چیزیں ہیں دنیا کی ان کے لیے سامنے ہے، مگر وہ پھر بھی ان چیزوں سے ان کو سکون نہیں ہے، وہ پریشان زندگی گزارتے ہیں بیچارے۔ تو وہاں پہ ہم نے جائزہ لیا، پتہ چلا کہ تبلیغ کا کام کتنا ضروری ہے۔ ایک عام طور پر اعتراض کیا جاتا ہے تبلیغی جماعت والوں کو، کسی کے ساتھ بھی ملاقات کریں تو یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ آپ ہمارے پاس، ہم تو مسلمان ہیں، آپ ہمارے پاس دعوت لے کے آ رہے ہیں، دعوت کے بول آ کے آپ ہمیں بول رہے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ دعوت کے بول غیر مسلموں کو جا کے دعوت دیں، دعوت تو غیر مسلموں کے لیے۔ یہ ایک عمومی اعتراض ہم پر کیا جاتا ہے، تو اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ آپ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں؟ تو حضرت بات یہ ہے کہ مسلمانوں کو جو ہے نا وہ ایک فکر یاد دلانا ہے، کہ مسلمانوں کو ایک فکر یاد دلانا ہے کہ یہ ہمارا کام ہے۔ مسلمان صرف اپنے لیے نہیں ہے کہ اپنا نماز ہو، اپنا روزہ ہو، اپنا ذکر ہو، اپنی تلاوت ہو، مسلمان صرف اپنے لیے نہیں ہے۔ مسلمان کو اللہ جل شانہ نے پوری دنیا کے انسانوں کے لیے چنا ہے، کیونکہ ہمارا ایمان ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ تو یہ جو دوسرے ملک ہیں جہاں پہ اتنے سارے لوگ بس رہے ہیں، اس وقت اس دنیا میں 7.5 ارب انسانوں کی آبادی بس رہی ہے، ان میں سے 2-2.5 ارب مسلمان ہیں، باقی کافر ہیں۔ مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ مسلمانوں کو کلمہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ ہمارے علاقے میں بہت سارے ایسے علاقے ہیں جو لوگ کہتے ہیں کہ بھئی جا کے دوسروں پہ تبلیغ کریں، ہم تو مسلمان ہیں، مگر مسلمانوں کی حالت یہ ہے کہ ان کو وضو کے فرائض کا پتہ نہیں ہے بیچاروں کو، ان کو غسل کے فرائض کا پتہ نہیں ہے، ان کو نماز کا پتہ نہیں ہے، طہارت کا پتہ نہیں ہے، قرآن کو نہیں جانتے کہ قرآن میں لکھا ہوا کیا ہے۔ تو مسلمانوں کو ایک یاد دہانی دلانی ہے کہ بھئی یہ ہم سب کا کام ہے، ہم اپنے مقصد پہ آئیں گے، ہم جب تیار ہو جائیں گے تو ہم دوسروں کو بھی یہ پیغام جا کے پہنچائیں گے کہ بھئی آخرت ہے، مرنے کے بعد آنے والی زندگی ہے، اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے مسلمان آیا ہے دنیا میں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاکیزہ زندگی کو ہمیں اپنانا ہے۔ آج مسلمان کے سامنے بھی وہ غیروں کی زندگی سامنے ہے، اس زندگی کو دیکھ کر مسلمان اپنی زندگی گزارتا ہے۔ تو یہ مسلمان کو یاد دلانا ہے کہ بھئی ہماری زندگی وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی نمونہ ہے، بہترین نمونہ زندگی گزارنے کا ہے۔ تو یہ زندگی لے کے ہمیں ان ملکوں میں پھریں گے تو ہمارا بھی فائدہ ہوگا۔ وہ لوگ جو ہیں وہ اس حلیے کو دیکھ کر اسلام میں داخل ہوتے ہیں، ان کو دعوت دینے کی ضرورت نہیں پڑتی، بولا نا، وہ اس حلیے کو دیکھ کر، یہ جو داڑھی ہے یہ حضور کی سنت ہے، اس میں اللہ نے نور رکھا ہے، ایک نور ہے، ایک کشش ہے جو مسلمان کو پتہ نہیں چلتی، مگر وہ اس نور کو پہچانتے ہیں۔ وہ خود آتے تھے ہمارے پاس اور ہماری داڑھیوں سے اسے پکڑتے تھے اور کہتے تھے کہ آپ نبی ہو یا آپ نبیوں کی اولاد ہو، آپ کے چہرے نبیوں کے جیسے ہیں، اور وہ روتے تھے اور ہمیں گلے ملتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم آپ کو دیکھ کر ہمیں ایک سکون محسوس ہو رہا ہے۔
تو یہ ان کی حالات تھے بیچاروں کے، اور 10-15 منٹ سے ہم ان سے بات کرتے تھے، وہ اسلام میں داخل ہو جاتے تھے بیچارے۔ تو یہ جو کہا جاتا ہے کہ تبلیغی جماعت والے مسلمانوں کو ہی دعوت دیتے ہیں، کیا یہ حقیقت ہے یا آپ غیر مسلموں تک بھی دعوت لے کے جاتے تھے؟ اور آپ کا یہ جو سفر ہوا، اس سفر میں کل آپ نے کتنے مسلمان کیے؟ اسی طرح میں نے سنا تھا کہ آپ حضرات کے وہاں پہ سفر میں کوئی پاپ تھا، کوئی پادری تھا وہاں کا، وہ بھی مسلمان ہوا، اس کی کیسی زندگی تھی، اس کے بارے میں بھی ہمیں کچھ بتائیں۔ اور آپ اپنے سفر کو آغاز سے لے کر انتہا تک، آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس کو تھوڑا سا ہمیں بتائیں۔ تو یہ ہے کہ وہاں پہ جب ہم گئے، وہ جیسے آپ نے سوال کیا کہ کہتے ہیں کہ یہ صرف مسلمانوں کے پاس آتے ہیں، دوسرے ملکوں میں نہیں جاتے، تبلیغ تو کافروں کے لیے ہے۔ جماعت والے اللہ کے فضل سے ملکوں میں بھی جاتے ہیں۔ اس وقت بھی تقریباً 250 ملک ہیں دنیا میں، 250 ملک ہیں، 200 ملکوں میں جماعتیں موجود ہیں۔ اس وقت بھی 200 ملکوں کے اندر اللہ کے فضل سے تبلیغی جماعت والے کام کر رہے ہیں، اور جس کے نصیب میں ہدایت لکھی ہوئی ہے تو اس کو تو ہدایت مل رہی ہے۔ اللہ کے فضل سے حضرات محنت کر رہے ہیں، اور یہ محنت ایسی ہے کہ یہ سینہ بسینہ محنت ہے، کوئی اس میں پمفلیٹر نہیں، کوئی اس میں آواز نہیں، کوئی اس میں کوئی شور شگم نہیں ہے۔ یہ محنت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرز پہ محنت ہو رہی ہے۔ تو اللہ کے فضل سے ملکوں میں بھی کام ہوا ہے۔ وہاں پہ ہم گئے تھے جس ملک میں، تو ویسٹ انڈیز میں اندازاً 200 سے 250 لوگ اسلام میں داخل ہوئے ویسٹ انڈیز میں۔ تو ویسٹ انڈیز جو وہاں کا، ویسٹ انڈیز کا ایک ملک تھا ٹرینیڈاڈ اینڈ ٹوبیگو، پورٹ آف اسپین، وہاں پہ 250 لوگ جو تھے وہ پکے اسلام میں داخل ہوئے، جنہوں نے ہمارے ساتھ وقت لگایا۔ کسی نے 5 دن لگائے، کسی نے 3 دن لگائے، کسی نے 10 دن لگائے، ایسے وقتاً فوقتاً ہمارے ساتھ وہ وقت بھی لگاتے رہے۔ اور جو وہ مسلمان ہوتے تھے، اسلام میں داخل ہوتے تھے، تو ان کے چہروں پہ ایک عجیب ہم نور دیکھتے تھے، کیونکہ وہ کفر سے جب اسلام میں آدمی آتا ہے تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ اس کے سارے گناہ اللہ معاف کر دیتا ہے، تو اس کے چہرے پہ ایک عجیب ہم نورانیت دیکھتے تھے۔ پھر وہ ایک آدمی، ایک نہیں ہے، ایک آدمی پتہ نہیں کتنے لوگوں کی ہدایت کا وہ ایک آدمی ذریعہ بنتا ہے۔ تو تقریباً 250 لوگ وہ تھے۔ اس وقت جو وہ 250 انشاءاللہ تعالیٰ 250 نہیں ہوں گے، کیونکہ ہم وہاں پہ ان کا مسلمان جب ہوتے تھے پھر وہ مقامیوں سے ہم ان کا رابطہ کرواتے تھے، مقامی ان کو لیتے تھے، واٹس ایپ نمبر ایک دوسرے کو لینا دینا، اور ان کا خیال رکھتے، سنبھالتے تھے ان کو۔ وہ ماشاءاللہ بڑے ذہین لوگ ہیں، مگر بات یہ ہے کہ کوئی جا کر ان تک یہ پیغام پہنچائے کہ بھئی مرنے کے بعد ایک آنے والی زندگی ہے، اور وہ بات کو غور سے بھی سنتے ہیں۔ بہت اچھے لوگ ہیں۔ مسلمان سے یہ پوچھ ہوگی کہ اللہ نے ہمیں جان دیا، مال دی ہے، صلاحیتیں دی ہیں، یہ ہم دنیا کے اوپر لگا رہے ہیں۔ اگر یہ دنیا کے اوپر تو لگ جائیں گی، مگر یہ کام والی تب بنے گی جب ہم دین پر لگائیں گے، یہ صلاحیتیں دین پر لگیں گی تو کام آ جائیں گی انشاءاللہ۔ اب یہاں سے آپ کا سفر جو شروع ہوا، اس سفر کو آپ تھوڑا سا اپنے انداز میں بتاتے جائیں کہ آپ پاکستان سے کس طرح، کدھر آپ کا وقت لگا، اور اندرون پاکستان میں کہاں کہاں آپ گئے، پھر اس کے بعد اندرون پاکستان سے آپ باہر جب گئے تو کون سے ملک میں گئے، کتنا ٹائم وہاں پہ رکے، کس طرح آپ نے محنت کی۔ تو یہاں سے جو ہمارا سفر ہوا تھا وہ تقریباً 3 مہینے ہمیں کراچی میں لگ گئے۔ ہمیں بزرگوں نے ملک دیے تھے جنوبی امریکہ کے، یوروگوئے اور پیراگوئے، یہ جنوبی امریکہ کے ملک ہیں، برازیل کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، تو اس کا ایمبیسی یہاں پہ پاکستان میں نہیں ہے۔ اسی وجہ سے ہمیں 3 مہینے ویسٹ انڈیز میں کام کرنا پڑا، ٹرینیڈاڈ میں، پورٹ آف اسپین کہتے ہیں اسے، پورٹ آف اسپین۔ تو 3 مہینے وہاں پہ ہم نے کام کیا۔ تو وہاں پہ جب ہم کام کرنے شروع ہم نے کیا وہاں پہ، یہاں سے تقریباً 3 دن کے بعد آدمی ویسٹ انڈیز پہنچتا ہے۔ 3 دن کا سفر ہمیں ہو گیا۔ یہاں پہ دن ہے تو وہاں پہ رات ہے، اور وہاں پہ رات ہے تو یہاں پہ دن ہے۔ ہم وہاں پہ 3 دن کے بعد جب پہنچے، مرکز میں گئے تو ہم نے وہاں پہ حال احوال لی، تو انہوں نے کہا کہ یہاں پہ آج سے تقریباً 80-90 سال پہلے یہاں پہ جو لوگ مقامی ہیں وہ ہندو بھی ہیں، مسلمان بھی ہیں، عیسائی بھی ہیں۔ ہم نے کہا کہ ہندو، عیسائی، مسلمان وہ کیسے؟ انہوں نے کہا کہ یہاں کی جو گورنمنٹ تھی، اس گورنمنٹ نے کہا کہ یہاں پہ بارشیں ہوتی ہیں تو ہم یہاں پہ گنا کاشت کریں گے، اور گنا کاشت کر کے یہاں پر شوگر ملیں وہ لگائیں گے۔ تو ان شوگر ملوں کے لیے آدمی چاہیے، لوگ چاہیے، تو وہ افریقہ سے اور انڈیا سے لوگوں کو لے کے آئے تھے کہ جیسے ایک آدمی وہاں پہ 1 روپیہ کما رہا تھا تو ہم آپ کو 5 روپے دیں گے، آپ ہمارے ملک میں چلیں۔ تو لوگ پیسے کی لالچ میں بیچارے ان کے ساتھ چلے گئے، ملک سے، اپنے ملک سے ان کے ملک میں آ گئے۔ وہاں پہ انہوں نے اس کو جیسے غلام ہوتے ہیں ویسے غلامی والی زندگی ان سے اپنا کام کروایا، اور گنے کی جیسے انہوں نے گنے کاشت کروائے، اور فیکٹریاں جو تھی شوگر کی وہ بھی ہو گئی۔
تو ان کا انہوں نے ذہن آہستہ آہستہ ایسے بنایا کہ بھئی اصل جو مذہب ہے وہ انسانیت ہے. اچھا. ہاں اصل مذہب انسانیت ہے. کوئی مسلمان نہیں, کوئی یہودی نہیں, کوئی عیسائی نہیں, کچھ بھی نہیں ہے. اصل مذہب جو ہے وہ انسانیت ہے, انسان بن کے ہمیں رہنا ہے. یہ جب ان کے ذہن میں بات آ گئی تو انہوں نے وہ جو مسلمان ہے وہ غیر مسلمانوں سے شادی کرنے لگے. غیر مسلموں کی بیٹیاں مسلمانوں کے گھر میں, عیسائی کی بیٹی ہندو کے گھر میں, ہندو کی بیٹی مسلمان کے گھر میں. اسلام کا اور دین کا جو ذہن میں جو بات ہوتی ہے وہ انہوں نے نکال دی. ہم گشت کرتے تھے وہاں پہ ویسٹ انڈیز میں. ہمیں انہوں نے کہا کہ آپ یہاں پہ راستے میں جائیں گے تو آپ ان کو سلام کہنا, مسلمان ہوں گے تو آپ کو جواب دیں گے. ہم نے وہاں پہ گشت شروع کیے. جیسے دروازے پہ السلام علیکم تو ایک آدمی باہر نکلا. ہم نے کہا کہ مائی نیم از غلام علی. میں نے اپنا تعارف کروایا اور دوسرا بھی جو ساتھی تھا ہم نے تعارف کیا. تو انہوں نے کہا کہ آپ کہاں سے آئے ہیں؟ ہم نے کہا کہ ہم پاکستان سے آئے ہیں. تو ہم نے کہا کہ یو آر مسلم, آپ مسلمان ہو؟ تو اس نے کہا کہ یس میں آئی ایم مسلم. تو ہم نے کہا کہ آپ کے کتنے بچے ہیں؟ تو اس نے کہا کہ میرے 3 بیٹے ہیں, 1 بیٹی ہے. تو ہم نے کہا کہ ہم پاکستان سے آئے ہیں, پاکستان تو بہت دور ہے, وہاں سے ہم آئے ہیں, ہماری ان سے بھی ملاقات کرائیں. تو اس نے عجیب جواب دیا. اس نے کہا کہ میں مسلمان ہوں, میرے 2 بیٹے عیسائی ہیں, 1 بیٹا ہندو ہے. ہم نے کہا کہ یار یہ تو عجیب بات ہوئی, یہ کیسے ہوا؟ تو اس نے کہا کہ میری گھر والی جو ہے وہ عیسائی ہے اور میرے بیٹے بھی عیسائی ہیں. ہم نے کہا کہ آپ نے کبھی ان کو سمجھایا نہیں کہ بھئی مسلمان ہیں ہم, آپ مسلمان ہو, آپ بھی اس کو دعوت دے سکتے تھے؟ اس نے کہا کہ مجھے اسلام کے بارے میں کچھ نہیں آتا, میں ان کو کیا کہوں. تو وہاں پہ ان کے یہ تاثرات تھے. پھر ہم نے ان سے بات کی, 4-5 کو. وہاں پہ اس کی گھر والی تھی, اس سے پردے میں بات کی, وہ دیوار کے اس طرف تھی, اس سے بھی بات کی, آخرت کی بات کی کہ بھئی آخرت ہے, مرنے کے بعد ایک زندگی ہے, جنت ہے, جہنم ہے. تو یہ تھوڑی بات رکھی. تو اللہ کے فضل سے اس کے 3 بیٹے اور بیٹی اور گھر والی 4-5 اللہ کے فضل سے مسلمان ہوئے. انہوں نے کلمہ پڑھا اور کہا کہ ہم اسلام قبول کرتے ہیں, اور پھر نمازیں بھی انہوں نے شروع کی. پھر ہمارے ساتھ کچھ جو مرد حضرات تھے ان کے, انہوں نے وقت بھی لگایا. اور جو ان کی عورتیں تھیں انہوں نے کہا کہ ہم انشاءاللہ کچھ جماعت میں وقت بھی لگائیں گے. اور وہاں پہ کچھ مدرسے کی ترتیب بھی ہے, تو عورتیں وہاں پہ مدرسے میں بھی ماشاءاللہ پڑھتی ہیں. تو جانے سے وہاں پہ یہ فائدہ ہوا. اور پھر وہاں پہ 3 مہینے کے بعد ہمیں مہینے کا ویزا ملا تھا بارباڈوز کا. بارباڈوز وہاں کا ویسٹ انڈیز کا ہی ایک ملک ہے, چھوٹا سا ملک ہے. تو پھر ہم وہاں گئے. ویسٹ انڈیز نہیں, ویسٹ انڈیز بھی ملک ہے اور بارباڈوز الگ ملک ہے. یہ ساتھ ہیں, یہ ساتھ ہی تقریباً 1 گھنٹے کے بعد جہاز میں جاتے ہیں تو پھر وہ بارباڈوز آتا ہے. وہ بھی جزیرہ ہے, یہ بھی پانی کے اندر ایک ملک ہے, وہ بھی پانی کے اندر ملک ہے. ان کا اندر اپنا سکہ وغیرہ جو بھی سسٹم ہے, پولیس فوج ان کی الگ ہے, ان کی الگ ہے. تو پھر ہم ان کے پاس گئے ویزے کے لیے, کیونکہ ہماری ہم یہاں پہ جو ٹرینیڈاڈ میں ہم نے کام کیا, ہم نے سوچا کہ کام کرنا ہی یہیں پہ چاہیے, کیونکہ وہاں پہ اتنا محنت کا میدان تھا, اتنا محنت کا میدان تھا. ہم نے کہا کہ اصل تو کام کی تو یہاں پہ ضرورت ہے. وہاں پتہ نہیں ہمیں ویزا ملے نہ ملے, ویزا اپلائی کریں, ویزا لگے نہ بھی لگے. یہاں تو بڑی محنت کا میدان ہے. 2.5-3 مہینے کے اندر 250-300 لوگ مسلمان ہو گئے. اور ہم نے کہا کہ بھئی یہاں تو بڑی ضرورت ہے. پھر حضرات نے تو, کیونکہ ہمیں وہاں پہ بھیجا ہوا تھا برازیل کے لیے, پھر ہم نے بارباڈوز جا کے اپلائی کیا ویزے کا. وہاں پہ اللہ کے فضل سے ہمیں 5 سال کا ویزا مل گیا بارباڈوز سے. تو پھر ہم برازیل گئے. وہاں پہ بارباڈوز میں گجراتی مسلمان ہیں, تقریباً 8-9 ہزار گجراتی مسلمان ہیں, پکے مسلمان ہیں. ہم نے کہا کہ آپ کا ماشاءاللہ یہاں پہ آپ کی عورتوں کا پردہ اور حجاب اور دستانے, یہ تو بہت, ہم جیسے KPK میں بیٹھے ہوئے ہیں, اتنا ماشاءاللہ وہاں پہ ماحول بنا ہوا تھا. تو انہوں نے کہا کہ یہ تبلیغ کی برکت سے, تبلیغ نہ ہوتی تو ہماری نہ عورتیں پردہ کرتی نہ ہمارے بچے. ان کے ماشاءاللہ دیندار, بچے بھی دیندار, حافظ قرآن لڑکیاں, عورتیں ماشاءاللہ, اور عالم دین ماشاءاللہ عورتیں ان کی, اور ان کے نوجوان ماشاءاللہ جماعت میں نکلے ہوئے, سال لگائے ہوئے. تو انہوں نے کہا کہ تبلیغ کی وجہ سے اللہ کے فضل سے ہمارا دین جو ہے نا وہ محفوظ, وہ اکرام والے بندے ہیں, بڑا اکرام کرتے ہیں جماعت کا. ہم 1 مہینہ وہاں پہ تھے. 1 مہینے کے اندر پورا 1 مہینہ ایک وقت بھی ہمیں انہوں نے اپنا کھانا پکانے نہیں دیا. پورا مہینہ انہوں نے خدمت کی. اور انہوں نے کہا کہ ہماری عورتیں جو ہے نا وہ سعادت سمجھتی ہیں اس بات کو کہ ہم اللہ کے راستے کے مہمانوں کو کھانا کھلائیں,
اور ان کی خدمت کریں. تو بڑے مہمان نواز لوگ ہیں وہ, اور ماشاءاللہ وہ پکے مسلمان ہیں, اور انہوں نے کہا کہ ہمارا دین جو بچا ہے وہ تبلیغ کی برکت سے اللہ نے بچایا ہے. یہ انڈیا گجرات کے ماشاءاللہ وہاں کے جو حضرات تھے وہ بڑے ماشاءاللہ وہاں پہ مہمان نواز اور تبلیغ. ان کے 3 دن کا جو سیر و ضا لگتا ہے وہ بھی دوسرے ملک میں لگتا ہے, کیونکہ ویزا کے لیے ان کا کوئی مسئلہ نہیں ہے, 1 گھنٹے میں وہ پہنچ جاتے ہیں. وہ بھی ماشاءاللہ بڑا کام کر رہے ہیں, اللہ ان سے کام لے رہا ہے. تو یہ آپ کا سفر ہو گیا, یہاں سے آپ ویسٹ انڈیز گئے, ویسٹ انڈیز میں آپ نے 3 مہینے کام کیا, پھر اس کے بعد آپ بارباڈوس گئے, وہاں پہ آپ نے 3 مہینے کام کیے, ایک مہینہ وہاں پہ کام کیا, پھر اس کے بعد ادھر سے آگے آپ برازیل گئے. تو برازیل میں کیسے صورتحال رہی اور کیسے ویزا ملا, اور اس میں کیا صورتحال رہی, اور میں نے سنا تھا ویزے کے حوالے سے جو کچھ مشکلات وغیرہ تھی اس کے حوالے سے بھی تھوڑا سا ہمیں بتائیں کہ کیا صورتحال, کس طرح ویزا ملا اور کتنے عرصے کا ویزا ملا, وہ بھی ہمیں ذرا بتائیں. ویزا جو ہمیں ملا تھا وہ بارباڈوس سے ملا تھا, وہاں کا جو ویسٹ انڈیز کا جو ملک ہے بارباڈوس. وہاں پہ ہم جب پہلی مرتبہ گئے ایمبیسی میں تو وہاں پہ عورتیں بیٹھی ہوئی تھیں, تو ہم سب کی نگاہیں نیچے دیکھ رہے تھے. تو وہ ہمیں عجیب طرح سے وہ دیکھ رہی تھی کہ یہ نیچے کیوں دیکھ رہے ہیں اتنا. تو ہمارے ترجمان سے پوچھا انگلش میں اس نے کہ یہ اتنا نیچے کیوں دیکھ رہے ہیں, ہماری طرف نہیں دیکھ رہے. تو اس نے کہا کہ اسلام میں عورتوں کو دیکھنا وہ صحیح نہیں ہے, جائز نہیں ہے. تو انہوں نے کہا کہ بہت اچھا, بہرحال کیوں آئے ہیں یہاں پہ. انہوں نے کہا کہ ویزا کے لیے آئے ہیں, یہ برازیل جائیں گے, یہ حضرات برازیل جائیں گے. تو انہوں نے کہا کہ اپنے جو ڈاکیومنٹ وغیرہ ہے وہ ہمیں دے دیں. ہم نے ڈاکیومنٹ دیے, تو ڈاکیومنٹ ہمارے مکمل نہیں تھے, پورے نہیں تھے. وہ تقریباً 6 ساتھیوں کا جو دعوت نامہ تھا وہ آیا ہوا تھا برازیل سے, 2 ساتھیوں کا نہیں تھا. بینک کے اسٹیٹمنٹ وہ بھی ہمارے پرانے ہو چکے تھے. تو انہوں نے کہا کہ ان کا کام نہیں ہو سکتا, کیونکہ جو ویزے کا پروسیس ہے برازیل کا ہی وہ 40 دن کا ہے, اور 5 دن ان کے بارباڈوس میں لگ چکے ہیں اور 25 دن باقی ان کے پاس ہے. تو ویزا ان کا نہیں ہو سکتا, آپ واپس چلے جائیں. تو ہمارے ساتھ جو ساتھی تھے انہوں نے کہا کہ وہ اس سے جو ترجمان تھا اس سے کہا کہ میں تھوڑی ان سے بات کروں. اس نے کہا کہ بات کرو. تو اس نے کہا کہ بہن ہم آپ سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ہمیں وہاں پہ جانا ہے, اپنے مسلمانوں سے ملنا ہے, اور ہمارا اگر کام آپ کر دیں گی تو ہم آپ کے لیے دعا کریں گے. تو جب بہن کہا نا, جو ہمارے ساتھی نے بہن کہا, تو وہ عجیب اس کو لگا کہ اس نے کہا کہ آپ نے مجھے بہن کہا. تو ہمارے ساتھی نے کہا کہ ہاں آپ ہماری بہن ہو. تو کہا کہ ٹھیک ہے آپ مجھے اپنا جو کاغذات ہیں وہ دے دیں, ہم کوشش کریں گے. تو انہوں نے لگا دیا اس میں, کہا کہ ٹھیک ہے ہم کوشش کریں گے. تو آپ جس دن یہاں سے نکلو گے اس دن ہمارے پاس آنا, پھر ہم دیکھیں گے کہ کتنا آپ کو ویزا دینا ہے. تو ہم آخری دن وہاں پہ گئے تو انہوں نے کہا کہ جو ہمارے آفیسرز ہیں وہ آپ کے ویزے کے لیے مشورہ کر رہے ہیں. تو ہم سارے وہاں پہ ساتھی اعمال کر رہے تھے. تو اللہ کا کرنا وہ تھوڑی دیر کے بعد اندر گئیں, اور ان کے پاس جو پاسپورٹ تھے ہمارے وہ ہاتھوں میں تھے. وہ ہنس کے باہر آ رہی تھی. ہم نے سمجھا کہ پتہ نہیں یہ کیا کرنے والی ہیں, ہنس رہی ہیں. اور انہوں نے کہا کہ آپ کو کتنے وقت کے لیے ویزا چاہیے. ہم نے کہا کہ ہمیں تقریباً 3-4 مہینے کا بھی دے دیں گی تو آپ کی مہربانی ہوگی. تو انہوں نے کہا کہ آپ کو مبارک ہو, آپ کو 5 سال کا ملٹیپل ویزا ہمارے آفیسرز نے دے دیا ہے, اور ہمیں پتہ نہیں چل رہا ہے کہ ان کو ہو کیا گیا ہے. تو ہم تو حیران ہو گئے. ہمارے ساتھ جو ساتھی تھے تو وہ تو جلدی ان کے پاس گئے. انہوں نے کہا کہ جلدی دکھاؤ, میں پاسپورٹ دو ہمیں. تو پاسپورٹ دیکھے جب انہوں نے کہا کہ یار یہ تو عجیب ہو گیا, آپ کو 5 سال کا ویزا مل گیا. تو ہم بھی حیران ہو گئے کہ بھئی ہمیں تو اتنا تھا نہیں کہ اتنا ویزا ہوگا. تو ہم نے برازیل والوں سے رابطہ کیا کہ بھئی ہمیں 5 سال کا ویزا مل گیا ہے. تو انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے ساتھ مذاق کر رہے ہو کیا, 5 سال کا ویزا تو ملتا ہی نہیں ہے. تو ہم نے کہا کہ بھئی آپ کو ہم واٹس ایپ کرتے ہیں, آپ دیکھو. تو انہوں نے دیکھ کر کہا کہ یار یہ تو اللہ نے ہی کیا ہے. ہم نے کہا کہ بے شک وہی کرنے والا ہے. تو یہ 5 سال کا ویزا ہمیں ملا. پھر ہم جب وہاں پہ گئے, ایئرپورٹ پہ گئے, برازیل کے ایئرپورٹ پہ سفر کیا, تو وہاں پہ یہ جو حلیہ ہے یہ وہاں پہ نہیں ہے. یہ اس حلیے کے جیسے دیوانے عاشق ہوتے ہیں نا, یہ اس حلیے کے, اور جیسے امام آئے ہم سارے ساتھیوں کو سنت لباس کے, اور سنت میں مولانا فرما رہے تھے کہ سنت کا ایک نور ہے, اللہ نے ایک نور رکھا ہے سنت میں. ہم جب ایئرپورٹ پہ داخل ہوئے تو سارے وہاں کے برازیلین جتنے بھی تھے انہوں نے وہ موبائل پہ سیلفیاں اور فوٹو اور یہ سارا سسٹم یہ انہوں نے, اور ہمیں آ کے پوچھا, اور یہاں پہ داڑھیوں پہ سے ہمیں ہاتھ رکھ کے کہیں یہ اصلی ہے آپ کی. ہم نے کہا کہ ہاں اصلی ہے. تو 8 کو داڑھیاں اور 8 کو امامیں
اور سفید لباس اور بیگ ایک جیسے، تو ان کے لیے ہم کوئی عجیب کوئی مخلوق جیسے ہوتی ہے نا، ایسے عجیب ہم ایسے تھے. تو وہ ماشاءاللہ ایئرپورٹ پہ ہی تقریباً 3-4 لوگ 5 لوگ اسلام میں داخل ہو گئے. ہاں انہوں نے کہا کہ آپ کیوں آئے، صرف دیکھ کر. وہ ہمارے پاس آئے اور آ کے کہنے لگے کہ آپ کیوں آئے ہیں. ہم نے کہا کہ بھئی ہم مسلمانوں سے ملنے کے لیے آئے ہیں. آپ ان کو کیا کہو گے؟ ہم نے کہا کہ ان سے ہم کہیں گے کہ مرنے کے بعد ایک زندگی آنے والی ہے، اور اس کے لیے تیاری کے لیے اللہ نے ہم سب کو یہاں پہ بھیجا ہوا ہے، جنت بھی ہے جہنم بھی ہے. پھر وہ سوال کچھ کرتے تھے، ہم ان کو ایسے جواب دیتے تھے. جواب دینے کے بعد بس 10-12 منٹ 8 منٹ کے اندر وہ کہتے تھے کہ ہمیں شوق ہے کہ ہم آپ جیسے آپ کا حلیہ ہے ایسے ہم اپنا حلیہ بنائیں، اور آپ جیسے اسلام میں ہیں اسلام ہم بھی قبول کریں. تو یہ 10-12 منٹ میں وہ مسلمان ہو جاتے تھے اللہ کے فضل سے. پھر وہ ہماری تشکیل وہاں پہ تقریباً ہم نے 3 مہینے ہم نے وہاں پہ کام کیا برازیل میں. اور وہاں پہ پھر ہمیں جانا تھا آگے، یوروگوئے ایک ملک تھا اس میں جانا تھا. تو اس برازیل کے ویزا پہ یوروگوئے میں آدمی جا سکتا ہے اس کے ویزے پہ. تو ہم وہاں پہ جب گئے تو وہاں پہ بھی اللہ کے فضل سے اللہ نے کام لیا. تو وہاں پہ بھی لوگ اسلام میں داخل ہوئے، بچے تھے، عورتیں، بڑے. وہ ہمیں دیکھ کر نا وہ گاڑیوں سے ایسے موبائل نکال لیتے تھے، اور جیسے گاڑیوں میں جاتے تھے ایسے بچے ہمیں ایسے کچھ کہتے تھے. پھر ہم ترجمانوں سے پوچھتے تھے یہ بچے کیا کہتے ہیں. وہ کہتے تھے کہ یہ بچے کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمیں بہت اچھے لگ رہے ہو، آپ کا جو یہ حلیہ ہے نا یہ بہت اچھا ہے، ہمیں بہت پسند ہے. تو ہم کہتے تھے کہ ٹھیک ہے. پھر ایسے ہم نے سفر کیا. پھر ہمیں یوروگوئے میں پتہ چلا کہ یہاں پہ ایک مسلمان ہوا ہے، پادری تھا پہلے. وہ 300 چرچوں کا وہ ہیڈ تھا، 300 چرچ اس کے ہاتھ میں تھے. اور تقریباً پاکستانی اس ٹائم میں 2017 میں اس کی تقریباً 40 لاکھ روپے اس کی پاکستانی سیلری تھی. ہم نے ڈالر کا حساب لگایا، ہاں تو اتنی اس کی سیلری تھی. تو اور ایک ہیلی کاپٹر اس کو ملا ہوا تھا. تو وہ ہم نے سنا کہ وہ مسلمان ہوا ہے. تو انہوں نے کہا کہ وہ مسلمان ہوا ہے، عبداللہ اس کا نام رکھا ہے جماعت والوں نے. تو ہم نے کہا کہ وہ ابھی کہاں پہ ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ابھی وہ ساؤتھ افریقہ میں ہے. تو ہم نے کہا کہ پھر اس کا شہر کہاں ہے؟ اس نے کہا کہ وہ گرے مادو ایک شہر ہے، گرے مادو، وہاں پہ وہ رہتا ہے، مگر وہ ابھی وہاں پہ ہے نہیں. مگر اس نے 300-400 لوگوں کو اسلام میں داخل کیا ہے اپنے شہر میں، اپنے شہر میں، اس عبداللہ بھائی نے جو پوپ تھا پہلے. تو ہم نے کہا کہ ٹھیک ہے. پھر وہ ہمارے پاس دن تقریباً 10-15 دن بچے تھے. ہم نے کہا کہ وہ پیراگوئے کے لیے بھی سفر کر کے جائیں گے، 2-3 دن سفر میں یہاں سے لگیں گے، 2-3 دن وہاں سے لگیں گے، اور بارڈر پہ ہم کام کریں گے. اس سے اچھا ہے کہ ہم اس ملک میں اس شہر میں چلے جائیں برازیل کے، جہاں پہ وہ عبداللہ بھائی نے لوگوں کو اسلام میں داخل کیا. تو ہم وہاں پہ چلے گئے. وہاں پہ چلے جانے کے بعد ہمیں محسوس ہوا کہ ماشاءاللہ وہاں پہ وہ مسلمان جو تھے وہ ہمیں لینے کے لیے بھی آئے تھے، اور وہاں پہ آ کے ہمارے ساتھ بیٹھے ماشاءاللہ، اور خوب انہوں نے اکرام کیا. پھر انہوں نے عبداللہ بھائی سے رابطہ کیا کہ پاکستان سے حضرات آئے ہیں آپ سے ملنے کے لیے. پھر واٹس ایپ پہ انہوں نے ہم سے بات کی. تو بات کرنے کے بعد وہ انہوں نے کہا کہ میں 2 دن میں آ رہا ہوں آپ کے پاس. 2 دن کے اندر اللہ کے فضل سے وہ ہمارے ساتھ ملا. بڑا خوش ہوا ہمیں دیکھ کر. تو ہم نے اس سے کارگزاری لی. ہم نے کہا کہ آپ مسلمان کیسے ہوئے؟ تو اس نے پھر ہمیں اپنی تصویریں دکھائی، جو چرچ تھے اس میں بیان کر رہا ہے، وہ کلپ دکھائے جہاں پہ وہ بیان چرچوں میں کر رہا ہے، فوٹو دکھائے، اپنے گھر والوں کے فیملی کے فوٹو دکھائے، بچوں کے دکھائے. تو کہا کہ یہ پہلے تھا میں، ابھی تو ماشاءاللہ اس کو داڑھی تھی جب ہم وہاں پہ تھے. تو ہم نے کہا کہ آپ کیسے مسلمان؟ اس نے کہا کہ میں بیمار ہو گیا تھا. پھر وہ ڈاکٹر سلیم والے حضرات جو تھے وہ ہمارے پاس آئے اور ہمارے لیے دعا کی انہوں نے. میں نے کہا کہ دعا کریں میں ٹھیک ہو جاؤں. پھر انہوں نے دعا کی. دعا کرنے کے بعد کچھ دن کے اندر میں اللہ کے فضل سے ٹھیک ہو گیا. پھر میرے دل میں ایک بات آتی تھی کہ تیرا جو مذہب ہے وہ غلط ہے، مسلمانوں کا مذہب صحیح ہے. پھر وہ میں ڈاکٹر صاحب والوں کے پاس چلا گیا. تو ان کو میں نے جا کے تھوڑے حال احوال سنائے. تو ان کو حال احوال سنا کے پھر میں نے کہا کہ میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں. پھر انہوں نے کہا کہ آپ سوچ سمجھ کر کہہ رہے ہو کہ آپ کیا کہہ رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہاں میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں. تو پھر وہ کہا کہ میں نے کلمہ پڑھا، اور یہ جو بھی مجھے ملا ہوا تھا، ہیلی کاپٹر ملا ہوا تھا، جو پیسے مل رہے تھے وہ بھی بند ہو گئے. ساری ترتیب جو تھی وہ میری ختم ہو گئی. پھر میرے اوپر کچھ حالات آئے. پھر اللہ کے فضل سے میں نے حج کیا. اچھا وہ اس کی بات میں اتنا اثر تھا کہ بھائی
میں آپ کو کیا بتاؤں, جس سے بھی بات کرتا تھا 10 12 15 منٹ کے اندر وہ اسلام میں داخل ہو جاتا تھا, اتنا اس کی بات میں اثر تھا, قربانی اس کی ایسی تھی. تو پھر وہ اللہ کے فضل سے اس نے کہا کہ میرے لیے دعا کریں کہ میں پاکستان آؤں. پھر وہ ہم جب پاکستان پہنچے پھر اس کو دعوت نامہ اس کو بھیجا, پھر وہ ماشاءاللہ پاکستان میں آیا, 4 مہینے لگا ہے پاکستان میں. ہمارے وہاں پہ حیدرآباد میں بھی اس کی تشکیل ہوئی تھی, گجرانوالا ہم گئے تھے, نصرت پہ اس کے پاس بھی گئے تھے, کراچی میں بھی اس کی ہوئی تھی, تشکیل کی تھی حضرات نے. تو ماشاءاللہ اللہ نے بہت بڑا کام لیا. زندگی دیکھو گزر جاتی ہے اور زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے. عبداللہ بھائی کے نصیب میں ہدایت تھی, لوگ وہاں پہ گئے, اگر لوگ نہیں جاتے تو وہ بیچارے وہاں پہ پڑے رہتے. تو جانے سے کتنا فائدہ ہوتا ہے, نہ جانے سے کتنے نقصان ہوتے ہیں. جانے سے کتنے لوگوں کا اسلام میں داخل ہونا ہوتا ہے, کتنے لوگوں کی زندگیاں بچتی ہیں, کتنے مسلمانوں کا اپنا ایمان بچتا ہے, مسلمان کتنے ماشاءاللہ وہ ایمان میں مضبوطی آتی ہے, عمل میں مضبوطی آتی ہے اور وہاں پہ کام کرتے ہیں لوگ. تو کارگزاریاں تو بڑی ہیں. کہنے کا یہ ہے تو کہ ہم سارے اس کام پر آ جائیں, ہم اس کام کو اپنا کام سمجھیں. جیسے دنیا کی کاموں کو ہم اپنا کام سمجھتے ہیں, حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محنت کو, حضور والے کام کو ہم اپنا کام سمجھیں. یہی پیغام حضور کا ہے, یہی پیغام صحابہ کا ہے اور یہی پیغام اہل بیت کا ہے. اہل بیت کا بھی یہ پیغام ہے. دیکھو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ چھوڑا, مکہ چھوڑا, مدینہ چھوڑا, کربلا میں آئے. کربلا میں آ کر وہاں پہ آ کے دعوت کا کام کیا. جنگ کے لیے نہیں آئے تھے, لڑنے کے لیے نہیں آئے تھے, وہ آئی اسی لیے تھے کہ دیکھو ہم حق پہ ہیں, دین ایسے ہوتا ہے. اسلام پریکٹیکل ان کو پیش کیا. ایسی نماز ہوتی ہے, ایسے قرآن پڑھتے ہیں, ایسی تہجد پڑھتے ہیں, ایسی دیانتداری ہوتی ہے, ایسے ایمانداری ہوتی ہے. وہ پریکٹیکلی اسلام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے وہاں پہ پیش کیا. صحابہ جہاں پہ جاتے تھے وہ ان کو دعوت نہیں لمبی چوڑی نہیں دیتے تھے, وہ ان کو کہتے تھے کہ ہم جیسے بن جاؤ. تو دین جو پھیلا ہے وہ ہجرت سے پھیلا ہے, ہجرت سے پھیلا ہے اور باقی رہے گا وہ بھی چلنے پھرنے سے ہی باقی. دیکھو دنیا کے جتنے شعبے ہیں ان کا جو بقا ہے, جو چل رہے ہیں وہ ان کی نقل و حرکت ہے. نقل و حرکت کی وجہ سے وہ چل بھی رہے ہیں, ان کے کاروبار بھی بڑھ رہے ہیں. دین کی محنت کرنا ہم چھوڑ دیں گے تو دین وہاں پر وہ ایک ٹھہراؤ آ جائے گا. اس کے لیے سارے انشاءاللہ نیت بھی کریں, آپ حضرات بھی انشاءاللہ نیت کریں, جتنے بھی لوگ دیکھ رہے ہیں تو وہ بھی انشاءاللہ نیت کریں کہ اللہ کے راستے میں نکلیں گے. اللہ نے ہمیں بہت بڑا کام دیا ہے. یہ آپ حضرات کے سامنے کارگزاری آ گئی کہ کس طرح ان لوگوں نے محنت کی, تو یہ تو بہت ایمان افروز کارگزاری ہے. آپ یہ بتائیں کہ اس وقت وہ عبداللہ بھائی کام کر رہے ہیں وہاں پہ برازیل؟ آپ نے پوچھا کہ وہ عبداللہ بھائی وہاں پہ زندہ ہے, کام کر رہا ہے. دیکھو آدمی اللہ کے فضل سے اللہ نے اس سے کام لیا. زندگی تو ویسے ختم ہونے والی تھی, ہو جاتی, اگر وہ کام نہیں بھی کرتے تو ختم ہو جاتی. وہ جیسے اس نے کہا تھا نا کہا کہ مجھے پتہ نہیں ہے کہ پتہ نہیں سال کے بعد مر جاؤں, 1 مہینے کے بعد مر جاؤں یا 2 سال کے بعد مر جاؤں, میرا جو مذہب ہے مجھے پتہ ہے کہ وہ حق پر نہیں ہے, آپ کا مذہب حق پہ ہے تو مجھے اسلام میں داخل کرو. اللہ نے اس سے کام لیا. ابھی تقریباً 9 مہینے ہوئے ہیں عبداللہ بھائی کی وفات ہو گئی ہے. عبداللہ بھائی کی تو یہ جو گجرانوالا میں آئے تھے وہاں پہ بھی ماشاءاللہ انڈیا کے جو حضرات تھے وہ اس کی نصرت میں آئے تھے گجرانوالا میں, اور برازیل کے بھی ساتھی آئے تھے. اس کے ساتھ عربوں نے بھی وقت لگایا تھا. عرب حضرات جو برازیل میں تھے انہوں نے بھی اس کے ساتھ ماشاءاللہ پاکستان میں وقت لگایا تھا. تو اس کی زندگی ختم ہو گئی, اللہ نے اس سے کام لے لیا. یہ تو آپ نے ساری جو کارگزاری سنا دی ہمیں, یہ تو ہو گئی آپ کے دینی اعتبار سے محنت کرنے کے. اب دینی اعتبار سے آپ محنت کرتے رہے, اس حوالے سے آپ کا جو گھومنا پھرنا ہوا, اس کی وجہ سے آپ کو جو برکت, اس دین کی محنت کی برکت سے آپ کو جو اللہ پاک نے دنیا دکھائی, اور دنیا میں جو آپ نے تھوڑی بہت سیر و تفریح کی, اس کو بھی تھوڑا سا آپ سمیٹ کے بتائیں. دیکھیے نا, اللہ نے جیسے آدمی بھینس لیتا ہے نا وہ دودھ کے لیے لیتا ہے, مگر گوبر جو ہے وہ اس میں مفت آ جاتا ہے. تو یہ گھومنا پھرنا ہے نا, یہ تو اس میں آ ہی جاتا ہے. ہم نے ایسی جگہیں دیکھی وہاں پہ جو ہمارے وہم و گمان میں نہیں تھی. ہمارے خاندان میں تو کیا, ہمارے پورے شہر میں کسی نے, اچھے جو لوگ ہیں نا, ارب پتی لوگ ہیں, انہوں نے بھی یہ نہیں دیکھی ہوگی. گھومنے کے حساب سے وہاں کے جو باربڈوز کے جو حضرات گجرات والے تھے وہ ہمیں آخری دنوں میں وہ ہمیں لے کے گئے تھے. انہوں نے کہا کہ آپ کو گھمانے چلتے ہیں. ہم نے کہا کہاں گھمائیں گے؟ انہوں نے کہا کہ آپ چلو, آپ کو گھماتے ہیں. تو انہوں نے ہمارے لیے ٹکٹیں بھی بک کروا دی تھی. وہ سب مرین نہیں ہے جو سمندر کے اندر چلتی ہے, پانی کے اندر جو چلتی ہے آپ دوز. تو انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو اس میں گھمائیں گے. انہوں نے کہا کہ چلو بھائی گھوم لیں گے, کیا ہے.
تو ہم آخری دن ان کے ساتھ گئے تو ایک وہاں پہ سمندر پہ گئے تو ایک جہاز تھا پانی کا, وہ ہمیں آدھا گھنٹہ سب مرین کے وہاں پہ لے کے گیا. سب مرین میں جب ہم چڑھے سیڑھیوں سے اترے تو ہمارے ساتھ ایک ساتھی تھا. تو میں نے کہا کہ یار یہ پانی کے پیسے انہوں نے 10,000 روپے لیے. انہوں نے کہا کہ پانی کے پیسے نہیں ہے, تھوڑا صبر کرو, یہ اندر چلے گی, اندر پانی میں اندر چلے گی, یہ پوری دنیا اندر دیکھیں گے ہم. تو ہم جب اندر گئے اندر تو انہوں نے کہا کہ بھئی اب آپ 50 فٹ نیچے ہیں, 150 فٹ نیچے ہیں, 200 فٹ نیچے ہیں پانی کے اندر. تو وہ اسکرین پہ آ رہا تھا. پھر ہمیں پتہ چلا کہ یار اللہ کی عجیب اندر بھی ایک دنیا ہے. اندر وہ مچھلیاں رنگ برنگی اور پتھر اور درخت اندر, اور جیسے عجیب اللہ کی وہاں پہ بھی ایک مخلوق ہم نے دیکھی. تو تقریباً آدھا پونا گھنٹہ ہم وہاں پہ تھے اور اللہ کی وہ قدرت دیکھ رہے تھے کہ اللہ کے اندر بھی کیا قدرت ہے اور یہ اللہ نے کیسا نظام بنایا. ہم تو صرف اوپر دیکھ رہے ہیں نا, مگر اندر بھی اللہ کی عجیب ایک قدرت اللہ دکھائی دی ہمیں. تو ماشاءاللہ بڑا وہاں پہ بھی ایک جیسے ایمان تازہ ہو جاتا ہے, گھومنا بھی ہو گیا اور ایمان بھی ایک تازہ ہو گیا کہ یار دیکھو اندر بھی کیا اللہ نے یہ پیدا کیا ہے. سمندر کے اندر اللہ نے ہمیں پھرایا, دکھایا, اور ایسی جگہ دیکھی جو ممکن ہی نہیں تھی کہ ویسے دیکھ کبھی ہم دیکھ نہیں سکتے, ہماری نسلیں بھی نہیں دیکھ, ہمارے بڑوں نے کبھی نہیں دیکھی. تو اللہ نے دین کی برکت سے یہ بھی دکھا دی. تو یہ تھے. اللہ آپ سے راضی ہو جائے. یہ غلام علی بھائی کی مختصر سی آپ حضرات کے سامنے کارگزاری, ایمان افروز کارگزاری, جو سال کی کارگزاری نے کچھ تھوڑی سی دیر میں آپ حضرات کے سامنے سمیٹ کے تو پیش فرما دی. یہ تبلیغی جماعت کی برکات ہے, اور اسی حوالے سے آپ سے بھی گزارش ہے کہ اس محنت کو اپنی ذمہ داری سمجھ کر اللہ کے راستے میں وقت ضرور لگائیں. اللہ میرے اور آپ سے سب سے راضی ہو جائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.